رحیم خوشگوار زندگی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے الجھنیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ انسان دو چار ہوتے رہتا ہے. پوری زندگی اس کے مسائل ختم نہیں ہوتی اور وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو جیتے رہتا ہے اور اپنی لائف کو پاس کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس مسائل میں پھنس جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس مسائل سے، اس پریشانیوں سے بہت ہی اچھے طریقے سے نکل جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام مسائلوں کے بیچ، ان تمام پریشانیوں کے بیچ اور اتنی سارے ٹینشنز کے بیچ ایک بہت ہی بہترین نعمت مومنوں کو عطا کیا ہے. چونکہ مسائل جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ پرابلمز نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان ہے کہ اس نے اپنے مومنین بندوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین نعمت عطا کیا، اور وہ نعمت ہے صبر. مومن صبر کرتے ہیں اور صبر کا وہ جو حاصل ہوگا وہ ان کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں کہ اس صبر کا بدلہ کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب جس کے ساتھ اللہ ہے ان کی پریشانیاں کیا، ان کی مصیبتیں کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل یہاں پہ کنڈیشن ہے صبر. مومنین مسلمان صبر کریں گے تو ان کے مسائل جو ہے وہ آسانی سے دور ہو جائیں گے، یا مسائل رہیں گے بھی تو اس کو وہ بہت بوجھ نہیں لگے گا. جس طریقے سے ہم اپنی دنیاوی زندگی میں جو چیزیں، جو کام کرتے ہیں اس کی ایک ہم ٹارگٹ کو طے کرتے ہیں، ایک گولز کو طے کرتے ہیں. چونکہ ہمیں جاننا ہے کہ خوشگوار زندگی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں ایسے کہ اگر ہم کوئی کام دنیا میں کرتے ہیں تو کام کرنے کے پہلے ہمارے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، اور اسی آبجیکٹیوز کے حساب سے ہی ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اور کام کو ایک مقرر وقت تک ہم اس کو انجام دے دیتے ہیں. تمام انسانوں کے ساتھ یہی چیزیں ہیں. ہر عقل مند انسان کی یہ پہچان ہے کہ وہ کام شروع کرنے کے پہلے اس کی نصب العین کو سیٹ کرے، اس کے ٹارگٹس کو سیٹ کرے اور پھر اپنے کام کو انجام دینا شروع کرے. اسی طریقے سے وہ انپٹس اس کام کے لیے جاتے ہیں اور فائنلی اس کام کا جو آؤٹ پٹ ملتا ہے وہ پازیٹیو ملتا ہے. لیکن وہ بہت بیوقوف انسان ہوگا جس نے اپنے کام کو شروع تو کیا لیکن اسے پتہ نہیں ہے کام کیا کرنا ہے، اس کام کا کیا ملے گا، اس کام کا حاصل کیا ہوگا. تو اس طریقے سے اس دنیاوی زندگی سے معلوم چلا کہ سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز جو ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جو آخرت کی زندگی یا جو دین کی زندگی، جو اس مومن کی جو لائف ہے، وہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو آبجیکٹیوز، چونکہ مومن کی ایک آبجیکٹیو جو ہے وہ آخرت ہے، مومن کی ایک جو کیریئر ہے وہ آخرت ہے. تو اس آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں. اس کیریئر کو پانے کے لیے مومن جو ہے دنیا میں اپنی کام کو انجام دیتا ہے. اور جن مسلمان یا مومنین کی جو آبجیکٹیوز کلیئر ہوں گے وہ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے گا، چونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا میں زندگی بہت کم روز کی ہے اور جو بھی یہ پریشانیاں یا مسائل آتی ہیں وہ ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی. اصل زندگی جو شروع ہوگی وہ آخرت کی زندگی شروع ہوگی. تو جو آبجیکٹیوز ہوں گے اس کو اگر مومن مسلمان اگر سامنے رکھے تو ان کے دنیا کے سارے مسائل ختم ہوں گے، چونکہ وہ اس لالچ میں کام کرے گا کہ اسے جنت ملے گا، اس خوف سے وہ گناہوں سے بچے گا کہ اس کی سزا ملے گی. تو سزا اور جزا دونوں چیز سامنے ہونی چاہیے، چونکہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ مومنین اور مسلمان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے عبادت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد زندگی ہے عبادت. لیکن عبادت کا حاصل کیا ہے؟ عبادت کا حاصل اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت پانا ہے اور جہنم سے چھٹکارا پانا ہے. یہ جو ہے عبادت کے حاصل ہے. اور اسی جنت پانے کے لالچ میں اور جہنم کے عذاب کے خوف میں انسان جو ہے
محنت کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو اس کی زندگی کے مسائل دور ہوتے جاتے ہیں اور غلط کام نہیں کرتا۔ اب جس انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کا عقیدہ آخرت پہ مکمل ہو جائے اور اسٹرانگ ہو جائے، وہ کبھی غلط کام کے لیے قدم نہیں اٹھائے گا۔ کوئی کام اگر غلط کرنے کا چاہے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کام کا یہ سزا ملے گی تو وہ رک جائے گا، اور جس کام کو کرنے سے جنت ملے گی تو وہ کام کو ضرور انجام دے گا۔ تو اب جو انسان اچھے کام کو کرے گا اور برے کام سے بچے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو زندگی میں ہوں گے، زندگی میں جو سکون ملے گا اور اس کی لائف جو ہے سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اصل یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ اصل جو ہے زندگی میں خوشحالی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے آخرت پہ عقیدہ مضبوط ہونی چاہیے۔ تمام چیزیں جو آخرت میں پیش ہونے والی ہیں، تمام چیزیں جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہونی چاہیے، ایک مومنین کے سامنے ہونا چاہیے، ہر لمحہ ہر وقت میں یہ سامنے ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اچھے طریقے سے قرآن و شریعت کے طریقے سے وہ گزارے۔ اسی تعلق سے آخرت کے خوف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ الدہر میں فرماتے ہیں کہ اور اس دن سے مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا۔ کتنی بہترین آیات ہے، آیت نمبر 7 سے 11 سورہ الدہر۔ اصل یہاں پہ فوکس کیا گیا ہے کہ مومنین جو ہے آخرت کے خوف سے، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جو نصب العین اپنا سیٹ کرے گا، جو آبجیکٹیوز اپنا سیٹ کرے گا، وہ جنت پانے کے لالچ میں اچھے کام کرے گا، اللہ کی خوشنودی پانے کی لالچ میں اچھے کام کرے گا، اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ ہمیشہ وہ کام کرے گا جو اللہ نے بتایا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں خوشحال زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے، زندگی میں کامیابی کے لیے سب سے جو ٹاپ موسٹ چیزیں ہیں، جو سب سے اہم چیزیں ہیں، وہ ہے ہمارا جو آبجیکٹیوز، آخرت کا جو عقیدہ وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو گیا تو بہت حد تک ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، اچھے ہی کام کریں گے، چونکہ ہمیں جزا اور سزا کے بارے معلوم ہوگی، اور پھر ہمارے زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ بہت بہترین چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کریں، اور اپنی نصب العین کو ہم سامنے رکھیں، اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں، اور اپنی زندگی میں ہم کام کرتے جائیں جو قرآن اور حدیث اور شریعت میں بتائی گئی ہے، اور غلط کاموں سے ہم بچ جائیں، چونکہ دنیا چند روز کی زندگی ہے اور اس زندگی کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی، جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، جو لا فانی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، بہت بہترین وہاں پہ جزا ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہم دنیا میں کام کریں، چونکہ یہ عمل کی جگہ ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد عمل کا کوئی جگہ نہیں ہوگی، وہ صرف جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اس بات پہ فوکس کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کا خوف، اللہ کا خوف اپنے دل میں بیٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔